پاکستان کا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو اذان کی آواز سنی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ابھی ٹرین کے آنے میں بہت ٹائم باقی ہے، تو انہوں نے وہیں پر پٹری کی سائیڈ میں نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور آپ کو ایک بات تو بہت اچھی طرح یاد ہوگی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پر ہاتھ کی انگلیاں اوپر اٹھاتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ دوستو، اس بچے کے ماں باپ اس بچے کے سامنے اتحیات پڑھتے ہیں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ بولتے ہیں تو یہ بچہ بھی اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لا الہ بولو بیٹے، اشہد اللہ الہ الا اللہ بولو بیٹے، اشہد اللہ الہ الا اللہ بولو۔ عبد الرحمن، اشہد اللہ الہ الا اللہ بولو بیٹے۔ کہ ایک مسلمان نوجوان سڑک کے کنارے پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اچانک وہاں پر پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلم نوجوان ہمیں دیکھ کر ڈر جائے گا اور اپنی نماز کو پڑھنا بند کر دے گا، لیکن جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو یہ لڑکا نماز کو بالکل نہیں توڑتا اور نماز کو ایسے ہی پورے دھیان کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پولیس اس کو ٹوکنے کے لیے اس کے سامنے سے اس کے سامان کا بیگ اٹھا لیتی ہے اور ایک طرف رکھ دیتی ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا اور نماز میں ایسا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے سامنے پولیس کھڑی ہے یا اس کا بیگ پولیس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہے۔ بالآخر جب لڑکا نماز پوری کر لیتا ہے تو پھر پولیس اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس سے خود پیار محبت سے بات چیت کرتی ہے۔ دوستو، نماز تو ایسے ہی پڑھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کی خبر ہی نہ رہے کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے۔ کہ جب کچھ لوگوں کو اذان کی آواز سنی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ابھی ٹرین کے آنے میں بہت ٹائم باقی ہے، تو انہوں نے وہیں پر پٹری کی سائیڈ میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ لیکن دوستو، جب ٹرین ڈرائیور نے دیکھا کہ آگے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ٹرین کی سپیڈ کو کم کر دیا اور نمازیوں کے آگے سے نکلنا بید بھی جانتے ہوئے نمازیوں کی سب سے پہلے ہی ٹرین کو روک دیا، اور اس ٹرین ڈرائیور نے تمام دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مذہب اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دوستو، اب بھی بہت ایسے مسلمان موجود ہیں جو کہ نماز کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جو کہ نماز کو فرض جانتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑتے، لیکن بڑے افسوس دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک اوریجنل ویڈیو ہے۔ یہ عورت پچھلے 15 سالوں سے اس پارک میں آ رہی ہے اور یہ عورت کہتی ہے کہ میں جب بھی یہاں پر آتی ہوں تو میں یہاں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتی ہوں۔ پچھلے 8 مہینے سے یہ کوا آ کر میرے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور قرآن شریف سنتا ہے، لیکن ایک مرتبہ میں آنے میں لیٹ ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ آج کوا نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پر آ کر بیٹھی تو اچانک سے کوا آ کر میرے سر پر بیٹھ گیا، اور ان اما جی کا کہنا ہے کہ جب یہ کوا میرے سر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور قرآن شریف سنتا ہے تو اسے ہی نہیں بلکہ مجھے بھی بہت سکون ملتا ہے اور قرآن شریف پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن میں جب بھی یہاں پر قرآن شریف بیٹھ کر پڑھتی ہوں تو یہ کوا میرے سر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور قرآن شریف کو سنتا ہے اور اس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دين۔ اور پریشان ہے
اس کے ہاتھ پاؤں بھی صحیح سے کام نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس بھائی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے۔ دوستو اس بات کو ذرا سوچئے، اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ حاضر ہوا اور ہم بھی وہاں پر موجود ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تمہیں بدن کا ہر حصہ صحیح سلامت دیا تھا لیکن پھر بھی تم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ایک یہ بندہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں صحیح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور نماز کو ادا کرتا ہے، دوستو اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ ذرا اس بات پر غور کریں۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے اور گزارش ہے کہ نمازوں کو پڑھیں، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں اس بیل آئیکن کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔